جہاں تک ان کے یہ جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جس انقلاب کی، وہ تو انقلاب نہیں ہوگا، وہ کاسمیٹک چینجز کی بات کر رہے ہیں، آرائشی اور نمائشی قسم کی تبدیلیوں کی. اور ظاہر ہے کہ ایک سٹیٹس کو کی پارٹی ہے، یہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہاں کو بہت میجر اور بڑی تبدیلی آئے، کیونکہ یہ سب سے بڑے اس سٹیٹس کو کے سب سے بڑے چونکہ سٹیک ہولڈرز یہ خود ہیں. پیپلز پارٹی ہے، جتنی بھی سو کالڈ جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں کوئی بنیادی تبدیلی آئے. انقلاب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو اسی طرح کے لوگ نمائندگی کر رہے ہوں اسمبلیز کی. یہ انقلاب تو جوکروں کا انقلاب ہوگا نا، کہ ایک مزدور کی نمائندگی کر رہا ہوگا کوئی صنعت کار یا سرمایہ دار، ایک کاشتکار کی، کسان کی، مزارع کی، ہاری کی نمائندگی اسمبلی میں کر رہا ہوگا ایک جاگیردار، ایک اونٹ ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے کی نمائندگی کر رہا ہوگا بلوچستان کا سردار. یہ تو جوکروں کا نظام ہے نا. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میری نمائندگی کوئی مجھ جیسا آدمی کرے جو میرے دکھ سکھ کو سمجھ سکے. یہ یہاں بیٹھ کے ایتھوپیا کے قحط پہ کڑنا اور بات ہے، وہاں اپنے بچوں کو اس بھوک سے گزرتے دیکھنا اور بات ہے. یہ ہیں کتابی اور نصابی باتیں. ایم کیو ایم جس انقلاب کی بات کر رہی ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، مجھے نہیں پتا whether I was able to understand it correctly or not، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی عوام کر رہے ہوں. پتا ہو اسمبلی میں کہ جب وہ کوئی بل پاس کرے گا کو مہنگائی میں اضافے کا باعث بنے گا تو گھر جا کے گھر پہنچتے ہی یا اماں چھتر مارے گی یا بیگم چمٹا اٹھائے گی کہ یہ کیا جھک مار کے آئے ہو. یہ جو بڑی بڑی توندوں اور بڑی بڑی تجوریوں والے ہیں نا، یہ تو دیر لائک سب مرینز، ان کا تو نظر ہی نہیں آ رہا عوام کو. یہاں تو ان کے سٹیک ہے ہی نہیں. اب ان کے محلات، ان کے کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹس اور ان کی پراپرٹیز، سارا کچھ تو باہر ہے. یہ ملک انہوں نے اور اس ملک کے عوام کو انہوں نے رکھا ہوا ہے بنیادی طور پہ. یہ تو فوڈر ہے، یہ تو فیول ہے ان کی طاقت. سر لیکن پھر انقلاب کی شکل کیا ہوگی سر؟ کیا لٹکائے جائیں گے لوگ؟ ہاں، تو انقلاب کا ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب کا بھائی ایک ایجنڈا ہوتا ہے باقاعدہ، ایک بڑی کمیٹڈ اور فوکسڈ قسم کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے کارڈرز ہوتے ہیں. یہاں تو کسی کو انقلاب کے ہجے نہیں آتے. یہاں لوٹ مار دھاڑ انارکی ٹوٹل جو شروع ہو چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انارکی ہو جائے گی والا کام نہیں ہے اب. یہ سلو موشن میں، یہ جیسے ٹیک آف کرنے سے جہاز پہلے ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس ملک میں شروع ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مریض ڈاکٹرز کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، کہ لیڈی ڈاکٹر کی ہڈی توڑ دی ہے. ملزمان کے ورثاء پولیس کی وردیاں پھاڑ رہے ہیں. وکلاء عدالتوں میں ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور تھپڑ مار رہے ہیں. اس سے بڑی انارکی کیا اور مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اب اس کا سائز ہی ہے نا تھوڑا سا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی کرنے دے گا یا نہیں، اس ملک کی 90% فورسز، آپ چاہیں تو ان کی تفصیلات میں چلے جائیں، وہ اس سٹیٹس کو کہ وہ بینیفیشری ہیں، ان کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے ہر لمحے ان کے بانڈز نکل رہے ہیں، وہ تو کسی قیمت پہ نہیں چاہیں گے. وہ تو سوائے اس کے کہ کاسمیٹک چینجز کو آرائشی کو ادھر کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فلانا کر دو، یلو کیب، یہ وہ کام لوگوں کو گداگری بھیک اور لوٹ مار میں. اچھا ہم اربوں ڈالر اگر واردات کر رہے ہیں، چلو یہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی لاکھ 1.5 لاکھ کی کوئی ہیرا پھیری کر لے، یا اس کو چند ہزاروں میں، تو یہ خیرات بانٹنے والی، ریزگاری بانٹنے والی بات ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس ٹائپ کے نمائندے ہیں جن کا جمہور کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بت پرستی ہے، یہ اس کی بھی بدتر شکل ہے. یہ شخصیت پرستی، یہ موروثیت ہے، خاندانیت ہے، رشتہ دار ہیں اکٹھے کر گئے. یہ تو ایویں ٹولہ سا کمپنی سی ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سنیں نا. اگر یہ دیکھیں بات سنیں،
آپ اگر بزد ہو کوئی اس کو کہے گی پولیٹیکل پارٹی تو بھلے ہوتا رہے، لیکن بیسیکلی تو یہ رشتہ داروں کا کٹ ہے، چمچوں کا، مصاحبین کا، عاشقین کا، رشتہ داروں کا ایک کٹ سا ہے وہ، بس ٹھیک ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لیں، میں نے آج سے کوئی 18-19 سال پہلے بلاول بھٹو زرداری، آپ ذرا لفظ پہ غور کریں، آپ دن دہاڑے اور لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ ہضم بھی کر لیا ہے۔ او بھائی بلاول زرداری ٹھیک ہے، بلاول بھٹو وہ ٹھیک ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اس وقت میں نے لکھا تھا کہ جی وہ ابھی 5-4 سال کی عمر میں بلاول سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کرے گا تو کس طرح کرے گا، وہ اس ٹائپ کا کالم تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے تو 100% درست لکھا تھا، وہ تو ہماری زندگیوں میں ہوش میں وہ نوبت آ گئی ہے۔ اتنے جگادری، اتنی قربانیاں دینے والے، اتنے پڑھے لکھے، اتنے سیزنڈ، اعتزاز حسن وغیرہ وہ نکروں میں پڑے ہیں۔ ناٹ دیٹ آئی بلیو ان کہ یہ کوئی بڑے کوئی توپ مارکا کو لیڈر ہیں یا یہ کوئی بڑی کوئی ریولیوشنری جماعت ہے۔ کیا ہوگا سر اگلے 6 مہینے میں یہ بتائیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ دکانیں ہیں بھائی، پھر کیا ہوگا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، یہ پولیٹیکل فیکٹریز ہیں جن کے شیئرز رشتہ داروں میں، مصاحبین میں، خوش آمدیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر تو اگلے 6 مہینے میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ آپ کہتے ہیں ریپرزینٹیٹو حکومت بھی نہیں ہے، ریپرزینٹیٹو لوگ بھی نہیں ہے، جمہور جو ہے اس کی نمائندگی غلط لوگ کر رہے ہیں، بلاول زرداری، بلاول بھٹو زرداری بھی بن جاتا ہے اور سارے لوگ خوش اسی تنخواہ پہ۔ نہیں، آپ بلاول زرداری کو آپ صرف ایک سمبل سمجھیں اس کے۔ میں نے تو ایک عام فہم مثال دینے کے لیے ایک نام لیا، اس کو آپ ایک علامت سمجھیں، ٹھیک ہے؟ میں تو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، سارا کلچر وہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نورانی میاں کے بعد بھی ان کے صاحبزادے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دکانوں کا معاملہ ہو گیا۔ مفتی محمود صاحب گئے ہیں، ان کے برخوردار ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، ان کا پیندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں بہت اچھا سیاستدان ہے۔ آپ عوام کو بھی تو دیکھیں نا، کیا اوپر ٹاپ پہ کیا کیریکٹر ہے اور نیچے کیا کیریکٹر ہے، دھوکہ دینے والے کیسے ہیں، دھوکہ کھانے والے کیسے ہیں۔ یہ ایک ہی منڈلی ہے، اب اس میں انقلاب وغیرہ ڈھونڈنا تو میرا خیال بڑی زیادتی ہے۔ عوام بھی ایسے ہی ہیں سر، اتنے بڑے اتنے اہم لفظ کی ہم اتنی تذلیل کر رہے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سا یہاں انقلاب والا جس کا بس چلتا ہے وہ پورا کنبہ لے کے اسمبلی پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، براک اوباما دیکھیں، بات سنیں، غریب گھر کا سادہ سا لیکن پڑھا لکھا لڑکا، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یار why can't I become the president of United States, and he becomes the president of United States۔ یہاں کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، شخصیت پرستی، بت پرستی سے بھی بڑی چیز ہے، وہ اپنے عروج پہ ہے، مردہ فروشی ہوتی ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ اس میں انقلاب کس نے نکالنا ہے؟ یہ کھربوں روپے کی، اربوں روپے کی، کروڑ روپیہ تو مذاق بن گیا ہے۔ میرے تو کان ترس گئے ہیں کہ میں کروڑوں کی کرپشن کی کو خبر پڑھوں تو میری طبیعت کو کچھ سکون ملے کہ تھوڑی کرپشن